کہ جو قبرستان ہے اس سے متصل جو ہے آپ تشریف فرمائیں، اور بڑا آپ کا جو ہے کوئی خوبصورت سا احاطہ بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں۔ روحانی سفر آپ کا ذرا یہ بھی بتلائیے خاص طور پہ، اور وہی بات ہے کہ علمی سفر کے لیے جہاں آپ نے حرمین شریفین تک جو ہے سفر کیا ہے، کئی اسفار آپ کے اس میں ملتے ہیں، تو ایک تو بیت کا سلسلہ بھی آپ بتائیے، نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس وقت جو حالات اور واقعات تھے اور سلاطین وقت کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، کس انداز سے آپ ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے جو معاشرے میں پریویل کی ہوئی ہیں؟ جنید صاحب، مخدوم صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ہندوستان کے ان بزرگوں میں سے ہے جو علم ظاہر اور علم باطن کے جامع تھے۔ یہ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے مدرسے یا خانقاہ میں بیٹھ کے نہیں بلکہ سوسائٹی میں نکل کے دین کا کام کیا اور سوسائٹی کو بدلا، اور اللہ رب العزت نے حضرت مخدوم کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اب یہ دیکھیں، جب وہ درس انہوں نے آغاز کیا پڑھنا تو جنید صاحب 6 سال کا کورس علوم کا انہوں نے صرف 6 ماہ میں مکمل کیا، یعنی 6 سال کا کورس 6 ماہ میں مکمل کرنا یہ غیر معمولی صلاحیت کا حامل شخص ہی کر سکتا ہے۔ حرمین شریفین کے انہوں نے سفر کیے اور علمی سفر کیے، جب علم ظاہر انہوں نے مکمل کر لیا اب وہ علم باطن کی طرف متوجہ ہوئے، اور سید سعد اللہ صورتی علیہ رحمہ جو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ تھے ان سے انہوں نے بیعت کی، اور اس کے علاوہ نقشبندیہ سلسلے کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور 1 سال تک اپنے شیخ طریقت کی نگرانی میں رہے، تزکیہ، اصلاح، سوسائٹی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور سلسلہ قادریہ کو، روحانیت کو معاشرے میں کس طرح عام کرنا ہے، اس کی انہوں نے تربیت لی۔ اچھا جنید صاحب، جو ایک خاص نقطہ میں نظر آتا ہے، ایک امتیاز نظر آتا ہے حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمہ کا، کہ یہ جو سلسلہ قادریہ کے ساتھ ان کا تعلق اور سلسلہ قادریہ کے ذریعے تربیت، اس سلسلے کے مزاج کے مطابق تربیت پانا، کہ انہوں نے دین کو معاشرے میں وقار اور قوت دینے کا نظریہ اخذ کیا اپنے شیخ سے۔ میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں گا، 450 انہوں نے کتابیں لکھی، جس کتاب کو اٹھائیں سیرت پہ جو انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام کیا رکھا؟ بذل القوت، حضور کی ذات کے ذکر سے طاقت کیسے ملتی ہے، کیا کہنے۔ سفر کیا حرمین کا، اس کا تذکرہ لکھا، راحت القلوب نہیں بلکہ قوت حیات القلوب فی زیارت المحبوب، حیات القلوب کہ دلوں کو زندگی کیسے ملتی ہے حضور کی بارگاہ میں، کیا کہنے۔ اچھا پھر وہی بات ہے کہ زندگی ایسے ملتی ہے کہ سلام کیا جواب بھی نام کے ساتھ آیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہی تو صوفیاء کی شان ہے جنید صاحب، وہ چکھنے کے بعد بات کرتے ہیں، یہ تو غزالی کہہ رہی ہے اہل ذوق ہوتے ہیں۔ کیا اچھا جملہ، یہ باتیں، یہ کتابیں لکھنے کے لیے کتاب نہیں لکھتے، حقائق پہلے دیکھتے ہیں، بیان بعد میں کرتے ہیں، یہ صوفیاء کی شان ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 186 معجزات پر مشتمل کتاب لکھی جناب، اس کا نام کیا رکھا؟ جناب قوت العاشقین۔ اللہ اکبر۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی زندگی اور قوت کے نمائندہ عالم دین۔ اچھا قصیدہ بردہ شریف کے انداز میں آپ نے اشعار لکھے، سبحان اللہ۔ یہ جو کتاب ہے قوت العاشقین، اس کے شروع میں انہوں نے قصیدہ بردہ کی طرز پہ قصیدہ لکھا، 100 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے۔ اللہ اکبر، ایگزیکٹ تعداد میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن 100 سے زیادہ اشعار پر فرما یہ رہے ہیں حضور کے معجزات کا ذکر عاشقوں کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف معجزہ نہیں، یہ سیرت ہے، اس ہر معجزے کے اندر ایک اصول ہے، جب آپ اس اصول کو سمجھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اصول آپ کی زندگی میں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی کتابوں سے آپ کو کیا ملتا ہے، حضور کی محبت اور حضور کا تذکرہ صرف مذہبی جذبے کے طور پہ نہیں ملتا، بالکل ایسے زندگی کے ساتھ چشمے، طاقت کے ساتھ چشمے، وہ بھی بتائیے خاص طور پہ جو سلاطین سے۔ اچھا اس کے بعد کیونکہ آپ کا مزاج ایسا ہے، جو آپ نے اپنے شیخ طریقت سے تربیت پائی، خانقاہ میں نہیں بیٹھنا، اچھا ٹھیک ہے، مدرسے میں صرف نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں جب علم حاصل کیا پہلے اپنے آبائی علاقے میں، شریف تھا نا، آبائی علاقے میں آ کے مدرسہ قائم کیا، لیکن جب دیکھا وہاں پہ اتنی لوگوں کی انوالومنٹ نہیں تو ٹھٹھا تشریف لے آئے، وہاں انہوں نے کام شروع کیا، سوسائٹی کے ہر حصے کو ایڈریس کیا، حتیٰ کہ سلاطین کو، اور حاکم وقت وہ آپ نے خط لکھا کہ یہ جو مسائل ہیں سوسائٹی کے اندر، فحاشی ہے، عریانی ہے، ملاوٹ ہے، ناچ گانے ہیں، اس کو بین کرو، یعنی ورنہ اللہ کے قہر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے ان کا خط ملنے کے بعد ان کو بلا کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے کس اتھارٹی کے ساتھ مجھے خط لکھ دیا، بادشاہ نے پوری اپنے قلم رو میں حکم جاری کیا کہ مخدوم صاحب کے احکام پہ عمل کیا جائے۔ کمال بات۔ اچھا اس کے آپ لوگوں نے جو یہ ایان مملکت جو سوسائٹی کے بڑے لوگ ان کے خلاف تھا، یہ ان کے خلاف بھی جاتا تھا، انہوں نے شکایتیں کی، شکایتوں پر ایکشن لینے کے بجائے انہیں چیف جسٹس بنا۔ میں یہ اصل میں ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمال بات اس میں پتہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، کمال بات یہ کہ لکھنے والے کیسے، سننے والے کیسے، پڑھنے والے کیسے، امپلیمنٹ کرنے والے کیسے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ تخیلاتی بات ہے۔ ایک جملہ میں نہیں بھولنا چاہیے، بادشاہ نے کیوں یہ بات مانی، کیوں پروپیگنڈے ناکام ہوئے؟ حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی کا کردار اتنا بلند تھا، روحانیت اتنی جامع تھی کہ وہاں روشنی پر اندھیرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ آپ صبح سے شام تک ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی ہے، آپ تقریریں کرتے رہتے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں جب ہم ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں نا، ان کو پرواہ نہیں ہے اس بات کی جی کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ کمال یہ وہ تو صرف خط لکھا، آپ دیکھیے اس کی امپلیکیشنز کیسی ہوں گی۔ اللہ کرے ایسے سننے اور سمجھنے والے لوگ ہمیں مل جائیں۔ آئیے جی ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام ہے، تھوڑا سا ذرا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے کیا، تھوڑا آپ بھی بتائیے، تصانیف کے حوالے سے بھی کچھ آپ بھی ایڈ آن کیجیے، اور جو آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اہل بیت ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا نظر فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حضرت محمد ہاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ 1104 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1174 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کثیر تصانیف بزرگ ہیں اور تقریباً جس طرح 300 یا 400 لگ بھگ آپ کی کتب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، اسماء الرجال، قواعد، اس کے علاوہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمام علوم و فنون پر کتابیں سندھی، عربی، اردو اور فارسی زبانوں کے اندر موجود ہیں. میں یہاں پر ضمناً پہلے ایک بات کا ذکر کر دوں کہ شیخ نے اپنی جو اسانید طرق صوفیہ میں ذکر کی ہیں، ان میں طریقہ قادریہ، طریقہ قشیریہ، طریقہ سہروردیہ، طریقہ کبرویہ، طریقہ رفاعیہ، طریقہ تیفوریہ بستامیہ، طریقہ چشتیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، احمدیہ، غزالیہ، جنیدیہ اور اویسیہ. اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، قوت العاشقین، لوگ اس کو عام طور پر قوت العاشقین کہہ دیتے ہیں، یہ قوت العاشقین ہیں، یعنی ایک ایسی تحریر جہاں سے عشاق غذا کو حاصل کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اور پھر آپ اگر خصوصی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے کتاب تحریر فرمائی حلاوت الفم بذکر جوامع الکلم، حیات القاری باطراف البخاری، السیف الجلی علی صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرح صفت الروضۃ المبارکہ. اور میرے سامنے جو اس وقت کتاب ہے یہ حدیقۃ الصفا فی اسماء النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں حضرت مخدوم ہاشم علیہ الرحمہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے قاضی ابو بکر بن عربی کے بارے میں یہ سنا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کی تعداد 1000 سے زائد ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کوشش میں اپنے آپ کو صرف کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کو ایک مقام پر جمع کروں. تو آپ نے نہایت ہی محنت شاقہ کے بعد قرآن و سنت، آثار اور تابعین کے اقوال کی مدد سے تقریباً 1177 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ کو جمع کیا. اور خود اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ میں نے کیوں جمع کیا، فرماتے ہیں تاکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا مطالعہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر اسم مبارک کے ساتھ درود و سلام بھیجے. اور پھر آپ کے اشعار میں سے فرماتے ہیں کہ اغثنی رسول اللہ حانت ندامتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیں کہ میں شرمسار اور نادم ہوں. اغثنی رسول اللہ قامت قیامتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد و نصرت فرمائیں کہ میری تو قیامت قائم ہو گئی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سیرت پر کتنا بڑا کام ہے. یہ میرے سامنے آپ کی کتاب ہے بذل القوہ فی حوادث سن النبوہ. یہ جو کتاب ہے جنید بھائی، اس کتاب پر ہمارے سندھ کے ایک بڑے عالم ہیں ڈاکٹر حق النبی سکندری صاحب، انہوں نے اس کتاب پر باقاعدہ اپنی تحقیق، دراسہ، تحقیق کے ساتھ پیش کی ہے. اور یہ کتاب عمان سے شائع ہوئی. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سندھ کے ایک بزرگ عالم دین جو تقریباً آج سے تقریباً 350 برس قبل اپنی تحریرات کا ایک عظیم خزانہ پیش کر رہے ہیں، اور آج سیرت پر یہ کتاب یعنی باہر ممالک سے یہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں. سندھ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصوصی طور پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماہ و سال اعلان نبوت کے بعد ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہر سنہ ہجری میں کیا کیا واقعات ہوئے، اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کیا کیا واقعات ہوئے، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں آپ نے رقم. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو آپ کی خوبصورت کتابیں، جی بس مختصر وقت کوئی پیغام کتابوں کے نام اور لے لوں کہ فتح القوی فی نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفۃ السالکین الی جناب الامین، اور ایک بڑی اہم کتاب السیوف القاہرہ علی صاب الخمسۃ الطاہرہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام یہ ہے کہ سندھ میں جو بسنے والے خاص طور پر لوگ ہیں وہ ان بزرگوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کریں. جو اہل علم ہیں انہیں چاہیے کہ علم ظاہر اور باطن دونوں کے جامع بنیں، کیونکہ مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا پیغام حب رسول ہے، حب صحابہ اور حب اہل بیت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم ظاہر اور باطن کو جمع کرنا ہے.